تو یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ علی جاننا چاہتا ہے کہ اعداد و شمار یعنی اسٹیٹسٹکس میں نمونے کی وسطی قدر. بھئی وسطی قدر کا مطلب ہوتا ہے میڈین ویلیو یعنی بیچ کی قدر. اس کو میں لکھ بھی لیتی ہوں کہ یہ میڈین ہے. ہاں تو علی جاننا چاہتا ہے کہ اعداد و شمار میں نمونے کی وسطی قدر یا میڈین قدر کیا آبادی کی وسطی قدر معلوم کرنے کے لیے غیر متصب اندازگار ہے یا نہیں. وہ چھوٹی گیندوں کو جن پر 0 سے لے کر 32 تک کی اعداد لکھی ہوئی ہیں ان کو ایک بکسے میں ڈالتا ہے اور اچھی طرح ملا دیتا ہے. آگے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آبادی کی وسطی قدر 16 کے برابر ہے. اس کے بعد علی بے ترتیب طور پہ 5 گیندوں کا نمونہ لیتا ہے یعنی یہاں پر n برابر ہے 5 کے اور نمونے کی وسطی قدر کا حساب لگاتا ہے. وہ ہر نمونہ نکالنے کے بعد گیند کو پھر سے بکسے میں ڈالتا ہے. تو بھئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے حادثات آزاد ہیں ایک دوسرے سے. اچھا علی یہ تجربہ کل 50 مرتبہ انجام دیتا ہے اور اس کے نتائج نیچے دیے ہوئے گراف میں موجود ہیں اور اس پر ہر نقطہ نمونے کی وسطی قدر کی نشاندہی کر رہا ہے جو کہ 5 گیندوں کے نمونے سے لی گئی ہیں. اب یہ ساری باتیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں اس سے ہم ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو گراف ہے وہ ایک سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن ہے یعنی نمونے کا پھیلاؤ ہے. اب یہ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ علی کے نتائج کی بنا پر کیا نمونے کی وسطی قدر متصب اندازگار ہے یا غیر متصب اندازگار ہے. چلے پھر کام شروع کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس گیندوں کی آبادی ہے اور ہر گیند پر 0 سے لے کر 32 تک ایک ایک عدد لکھا ہوا ہے. اچھا اس آبادی کا جو میڈین ہے وہ 16 ہے. یہ بھی لکھ لیتے ہیں. اب علی اس میں سے ایک نمونہ نکالتا ہے جس میں 5 گیندیں ہوتی ہیں اور پھر اس کا میڈین معلوم کر لیتا ہے. اچھا ہر بار جب وہ گیند نکالتا ہے تو دوسری گیند نکالنے سے پہلے وہ پہلی گیند کو واپس رکھ دیتا ہے اس آبادی میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حادثہ آزاد رہتا ہے اور یوں کسی بھی عدد کی گیند کے آنے کا امکان مستقل رہتا ہے. اچھا اس کے بعد علی یوں کل 50 دفعہ یہ تجربہ کرتا ہے اور ہر بار اس کا سیمپل سائز نمونے کا جو سائز ہے وہ 5 کے برابر ہی رہتا ہے. تو ہر بار 5 گیندیں ہی نکالی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان سب کا میڈین معلوم کر کے وہ اس گراف پہ نقطے بنا لیتا ہے. اچھا اس گراف کو پڑھتے ایسے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہاں پر 20 پہ 4 نقطے ہیں تو ان میں سے 4 تجربات میں میڈین 20 رہا ہوگا. بالکل اسی طرح یہاں 5 پہ 1 نقطہ ہے یعنی ان میں سے صرف ایک تجربے میں میڈین 5 کے برابر رہا ہوگا. اور اسی طرح سے آپ گراف پہ دیے ہوئے باقی کے نقطوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اب بنیادی طور پہ یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ ہمیں بہت دفعہ نمونے لے کر ان کا میڈین معلوم کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ پوری آبادی کا میڈین کیا ہوگا. اب اندازہ تو لگا دیا جائے گا لیکن کیا یہ اندازہ متصب ہے یا غیر متصب ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ بات کیسے جانی جائے. اب وسطی قدر متصب اندازگار ہے یا غیر متصب اندازگار ہے اس کی تصدیق ہم آبادی کی وسطی قدر سے کریں گے. تو آبادی کی وسطی قدر ہے 16 کچھ یہاں پر ہے. یہ بالکل گراف کے بیچ میں ہے اور تبھی یہ میڈین بھی ہے. اچھا اب اگر نمونے کی وسطی قدر غیر متصب ہوتی تو گراف کے ایک طرف نقطے زیادہ ہوتے اور دوسری طرف نقطے کم ہوتے یعنی گراف یا تو کچھ اس طرح کا دکھتا یا امکانات کا پھیلاؤ کچھ اس طرح کا دکھتا. لیکن چونکہ ہمارے امکانات کے پھیلاؤ کے دونوں حصوں میں تقریباً ایک جیسے نقطے ہیں اور گراف کی شکل کچھ بیل کرو جیسی لگ رہی ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں نمونے کی وسطی قدر متصب اندازگار ہے.